ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਤ ਲਾਈ ਹੂ ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀਸ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂ ਅੰਦਰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کشف الاسرار اردو ترجمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے اور عاقبت کا نیک انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اصحاب پر اور تمام اہل بیت پر۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی اپنی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ لامحدود بے شمار درود ہو خاتم النبیین، رسول رب العالمین، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ضمیر کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے انوار سے روشن کرنے والے ہیں۔ لامحدود درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اس تصنیف کا مصنف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ ترجمہ۔ اور میری توفیق اللہ ہی سے ہے۔ عالم باللہ اللہ تعالیٰ کے ان اقوال کے مرتبہ تحقیق پر ہوتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ۔ اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اکل الحلال و صدق المقال۔ ترجمہ۔ اسے حلال کھانے اور سچ بولنے کی توفیق عطا کی۔ دعا نفسک و تعال۔ ترجمہ۔ اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جا۔ وہ عالم باللہ معرفت توحید حق تعالیٰ کی راہ دکھا کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور جمعیت بخشتا ہے۔ وہ علم اعظم سے الف یعنی اس میں اللہ ذات کا راز کھولتا ہے کہ الف سے کل و جز کے تمام علم علوم کا مطالعہ اور اسی ایک کلمہ سے حضوری حق تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ واصل کرنے والا پاک مذہب سنی اور اہل سنت والجماعت کا ہے۔ دونوں جہانوں کو ایک ہی لمحے میں طے کرنا طریقت میں صرف طریقہ سروری قادری سے ممکن ہے، اور قادری فقیر کامل اللہ قادر کی قدرت سے قدیر ہوتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کے حکم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور باطنی ارشاد کے مطابق فقیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فناہ فیہو ولد باجدید رحمت اللہ علیہ عرف آوان نے تصنیف کی ہے، جو دارالسلطنت صوبہ لاہور کے مضافات میں واقعہ خطہ شورکوٹ کا رہائشی ہے، جہاں وہ اللہ جل شانہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی بدولت اپنے نفس پر خود منصف اور امین ہے۔ وہ دین کو زندہ کرنے والا اور طریقت کے ہر ظاہری باطنی طریقہ سے آگاہ ہونے کی بنا پر ہر راہ سلک کا عادل بادشاہ ہے۔ عارف کی نگاہ ہر شے کو دیکھنے اور پرکھنے والی کسوٹی ہوتی ہے۔ وہ معرفت توحید الہی کے راہ حضوری سے واقف اور اس کے لائق ہوتا ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والا علم حضوری اس بات کا گواہ ہے کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضوری کا منصب حاصل کیے بغیر طالب مرید کو تلقین کرنا عظیم گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے ناقص مرشد کے طالب مرید بالآخر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس رسالہ کا نام کشف الاسرار رکھا گیا ہے۔ مرشد کامل پر یہ لازم اور فرض عین ہے کہ وہ پہلے طالب مرید کو علم دعوت کی تعلیم دے کہ یہ علم دعوت دائمی جمعیت عطا کرنے والا
قرآن کے موافق، نفس اور شیطان کے مخالف اور موذی و پریشان کافروں کو قتل کرنے والی ننگی تلوار ہے جو ان سب کو ایک ہی دم اور قدم میں مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا تصور کرنے سے لطف و فیض حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے تمام آرزویں پوری اور غم دور ہوتے ہیں۔ ایسے صاحب دعوت جو اس کے عامل بھی ہوں اس جہان میں بہت ہی کم ہے، کیونکہ سورہ مزمل کی دعوت کا علم مشکل ہے۔ تمام عالم کی مہمات کی مشکل کشائی کے لیے اگر علم دعوت کو ایک بار ترتیب سے پڑھا جائے تو اس کا عمل تا قیامت نہیں رکتا۔ شرط یہ ہے کہ ظاہر میں ایسی دعوت پڑھنے والا علم ناظرات کے ذریعے خود کو اللہ کی نگاہ میں منظور بنا لے اور علم حاضرات کے ذریعے خود کو حضوری میں پہنچائے اور قرآن کو حفظ کر کے اللہ کے قرب و معیت میں بار بار ختم قرآن کے دور کرے۔ قرآن پاک کو اس طریقہ سے پڑھنا ظاہر میں توفیق اور باطن میں تحقیق برحق سے ممکن ہے۔ قرآن کو اس طریقہ سے پڑھنے والا باطل بدعت سے استغفار کر کے حق کو قبول کرنے والا اور شریعت میں ہوشیار ہوتا ہے۔ پہلے سورہ المزمل پڑھ کر تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے خود کو مقام وحدت میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے، جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں متبرک کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علم تصرف، کلمہ توفیق تصور اور تصرف اسم اللہ ذات تحقیق کے ساتھ حفظ قرآن کے دور کرے۔ سورہ مزمل کے ساتھ علم دعوت پڑھنے کی ترتیب کا اشارہ اس طرح ہے: اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ثقیلا ثقیلا۔ جو کوئی اس طریقہ سے سورہ مزمل کو پڑھ کر اپنا وسیلہ بناتا ہے اس کی دعوت فوراً شروع ہو جاتی ہے، اور بے شک اسی وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف لاتی ہے اور اللہ کے لیے اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ سورہ مزمل پڑھنے والے کو قیامت تک اپنی رفاقت سے جدا نہ کرے گی۔ جو کوئی اس طریقہ سے سورہ مزمل کو علم حاضرات کے ساتھ پڑھے گا تو دونوں جہان اس کے تصرف میں آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سورہ مزمل کو پڑھنے والے کے دم در دم، دل در دل، نفس در نفس، قلب در قلب اور امر روح در روح میں نور جمع ہو کر اس کی جامع پوشاک بن جائے۔ وہ شریعت لطیف کا لباس پہن لے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب سے ہزاروں ہزاروں بے شمار لطائف جوش مارنے لگیں۔ الستو بربکم کے مقام اصل میں صف در صف موجود اولیاء اللہ، مومنوں اور مسلمانوں کی ہر جماعت تک خود کو پہنچائے اور کالو بھلا یعنی ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے کے قول کا اقرار کرے۔ تمام ارواح مندرجہ بالا طریقے سے ختم قرآن کا دور مدور کرنے والے حافظ قرآن کی حفاظت میں رہتی ہیں اور روحانی طور پر ہر کوئی اس کے حکم و اجازت کے تحت آ جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ علم دعوت پڑھنا ظاہری طور پر توفیق اور باطنی طور پر حضور یہ تحقیق سے ممکن ہے۔ عالم باللہ کے لیے یہ مراتب ایک ہی دم میں کھول دینا اور ایک ہی قدم پر دکھا دینا آسان کام ہے، لیکن ناقص کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اس معمہ کو صاحب معمہ یعنی اولیاء اللہ ہی حل کر سکتے ہیں اور عارفوں کو دکھا دیتے ہیں کہ ظاہری و باطنی علم کا حقیقی حصول قلب کے مدرسے میں ہی ہوتا ہے، جس کے ظاہر ہونے کے بعد وجود میں نفاق باقی رہتا ہے نہ کینہ۔ بیت رفت عمری در مطالعہ بارکم، با خدا واصل نشد افسوس و غم۔ ترجمہ: تمام عمر لکھنے اور پڑھنے میں گزر گئی، افسوس اور غم اتنا لکھنے پڑھنے کے باوجود خدا کا وصال نصیب نہیں ہوا۔ اصل علم وہ ہے جو عجب اور ہوا سے باز رکھے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل کر کے ہر علم کا حقیقی مطالعہ کرو۔ جس شخص کے پاس اس علم کی رفاقت اور وسیلے کا گواہ نہیں، وہ طلب دنیا میں مبتلا ہے اور گناہ کے مرتبہ پر ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے سب سے پہلے چاروں نفس کے چاروں پرندوں یعنی شہوت کے مرغ، حرص کے کوے، زینت کے مور اور ہوا کے کبوتر کو ذبح کر دینا چاہیے۔ بیت چار بودم سے شدم اکنودوم و ازدوئی و گزشتم و یکتا شدم۔ ترجمہ:
پہلے میں 4 تھا، پھر 3 ہوا اور پھر 2 ہو گیا، پھر 2 سے گزرا تو یکتا ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ یکتائی اور قلب کی صفائی، اس میں اللہ ذات کے تصور سے اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں، وجود سے برے اوصاف نکل جاتے ہیں اور سب اعضاء میں اللہ کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہر علم پر اس کا عالم غالب ہوتا ہے۔ علم حقیقی کے مطالعہ کے ذریعے تمام مطالب کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور قلب نور بن جاتا ہے۔ مالک الملک یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فقیر مالکی الملکی ہوتا ہے اور یہ مرتبہ علم حاضرات سے حاصل ہوتا ہے۔ کل و جز کی تمام مخلوقات اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن یہ تمام جامعہ صاحب حاضرات کے شمار میں ہوتی ہیں۔ کائنات کے تمام علم علوم، فرشتوں کے نام، باران رحمت کے تمام قطرے، معرفت توحید کی تمام منازل و مقامات، الہام، تجلیات ذات و صفات اور اسماء باری تعالیٰ اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن اس کے شمار میں ہوتے ہیں۔ جو کچھ روئے زمین پر ہے، جیسا کہ نباتات، علم کیمیا اکثیر، پہاڑوں میں سنگ پارس، اللہ کے غیبی خزانے، تصرف کے خزانے، فتوحات علم و ارادات اور کتب لا ریبی اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن یہ بھی اس کے شمار میں ہے۔ تمام درختوں اور دیگر پودوں کے پتے، اسم اعظم اور اولیاء اللہ بے شمار ہیں، لیکن یہ سب اس کے شمار میں ہے، یعنی اس کے محیط میں ہے۔ مرد وہ ہے جو قرآن پاک کی آیات، کلمہ طیبات، متبرک اسماء الحسنہ، اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہونے والے علم، حاضرات کی چابی سے علم ناظرات کا قفل ایک ہی دم میں کھول لے اور مشاہدات کے ایک ہی قدم میں دنیا فانی کے خزانوں پر تصرف، بقائے جاودانی اور معرفت توحید ربانی کا مشاہدہ کر لے۔ اگر ظاہر و باطن کی دولت و سعادت یعنی علم قرآن و تفسیر، ولایت کا باتاثیر علم غنائت، کیمیائے اکسیر، روشن ضمیر بنانے والا علم ہدایت، فنا فی اللہ فقیر بنانے والا علم غنائت اور دونوں جہان پر امیر بنانے والا لامحدود علم حاصل کر لیا جائے، مگر پہلے ہی روز مرشد کامل کا حصول نہ ہوا اور خدا سے واصل نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اس باطنی راہ پر چلنے والے سب لوگ پریشان ہو کر گمراہ ہو جائیں گے۔ جو اس رسالہ کو اخلاص سے پڑھے گا، اسے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی۔ جو علم حاضرات کا پوشیدہ راز جان لیتا ہے، ملک سلیمانی علیہ السلام ہمیشہ کے لیے اس کی قید میں آ جاتا ہے۔ اے عزیز، جان لے، تصور اس میں اللہ ذات کے علم حاضرات کے کناں سے 4 مراتب کھلتے ہیں اور اس علم پر عمل کرنے سے یہ چاروں مراتب تصرف میں آ جاتے ہیں۔ پہلا مرتبہ ذل اللہ بادشاہ کا ہے، دوسرا مرتبہ اس ولی کا ہے جو 7 زمینوں اور 9 آسمانوں میں ماہ سے ماہی تک تیر سیر کر سکتا ہے، تیسرا مرتبہ فنا فی اللہ، بقا باللہ، عارف اللہ اور مقرب الہی اولیاء اللہ کا ہے، اور چوتھا مرتبہ قرب جلیل کی راہ سے آگاہ عالم باللہ کا ہے جو اللہ تک پہنچنے کی قطعی دلیل ہے۔ یہ سب درجات بھی علم حاضرات کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں، جو ابتدا سے انتہا تک کے تمام جزوی اور کلی علوم کا خاتم اور ان کا احاطہ کرتا ہے۔ صرف اس میں اللہ ذات کا تصور ہی اس راہ کی تمامیت تک پہنچاتا ہے۔ جو شخص علم قدیر کی قدرت کا یہ قاعدہ نہیں جانتا اور ہر ممکن طور پر علم حاضرات تک نہیں پہنچتا، وہ احمق ہے کہ خود کو عامل، فقیر کامل اور ولی اللہ کہلواتا ہے۔ یہ طریق کی نہیں، توفیق کی راہ ہے، تفریق کی نہیں، تحقیق کی راہ ہے۔ یہ تقلید کی نہیں، توحید کی راہ ہے۔ نہ یہ رنج گنج کی راہ ہے، یہ دل خواہی کی راہ ہے، نہ کہ گمراہی کی۔ یہ مشاہدہ اور معرفت کی راہ ہے، نہ کہ محنت و مجاہدہ کی۔ یہ راہ اس قدر تیز رفتار ہے کہ طالب مرید کو ایک ہی نظر میں علم حاضرات کے ذریعے لوح محفوظ کے علم کے مطالعے تک پہنچا کر نفس اور بدت کے قہر سے بچا لیتی ہے۔ یہ راہ لا یحتاج ہے، محتاج نہیں۔ یہ روزہ اور نماز کی راہ ہے کہ جس میں رکوع و سجود کے دوران اللہ تعالیٰ حی و قیوم الہام کے ذریعے تمام سوالوں کے جواب دیتا ہے۔
اس راہ میں زوال نہیں بلکہ وصال کی ہوا چلتی ہے، اور اللہ کی طرف سے صوفہ ترانی کی بے آواز صدا آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو بار بار رب ارنی پکارتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگوں کو زیر کرنے اور بادشاہ کو مسخر کرنے کے شوق میں دعوت پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر علم دعوت ہرگز روا نہیں ہوتا، خواہ وہ ساری عمر علم الاسماء پڑھتے رہیں یا پتھر کے ساتھ سر ٹکراتے رہیں یا بادشاہ کے پسندیدہ بن جائیں۔ عالم باللہ فقیر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت قرآن لا یحتاج ہو کر پڑھتا ہے، وہ بادشاہ کا محتاج ہوتا ہے نہ مخلوق کا۔ بیت، ہر کے باشد پسند خالق پاک، ورنہ باشد پسند خلق چے پاک۔ ترجمہ، جس شخص کو اللہ پاک پسند کرے اسے کیا پرواہ کہ مخلوق اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ قرآن پاک سے علم دعوت پڑھنے والا ایسا صاحب تصرف و قوت ہوتا ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی عامل صاحب دعوت ہیں ان سب کے علم دعوت کو بند کر سکتا ہے، اور اگر ان پر علم دعوت کھول دے تو کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اسے بند کر سکے۔ جو شخص اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ حصار میں آ جائے تو پھر وہ اس حصار سے باہر نہیں آتا۔ اگر مرشد کامل اس سلسلے میں طالب پر توجہ کرے تو وہ توجہ صورت مرشد میں ڈھل جاتی ہے اور قیامت کے دن تک طالب سے جدا نہیں ہوتی، اور ہر قسم کی بلا اور آفات سے اسے سلامت اور محفوظ رکھتی ہے۔ یہی مرتبہ استقامت فوق الکرامت اور مرتبہ محمود ہے جو صاحب تصور اس میں اللہ ذات کی عاقبت کو محمود بنا دیتا ہے۔ اہل بدعت کا مرتبہ مردود ہے اور ان کی عاقبت بھی مردود ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ایک لمحہ کا تفکر دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ علم دعوت دل میں دل کی زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ علم دعوت زبان میں پہلے زبان پر اسم اعظم کی زبان میں کن فیکون کی سیاہی سے اسم اعظم لکھا جاتا ہے، جس سے یہ لسان الفقراء سیف الرحمن، فقراء کی زبان رحمان کی تلوار ہے، بن جاتی ہے۔ ایسی قاتل دعوت میں قلب کی زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے جو قرب اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ علم دعوت زبان میں روح جو قدرت کا امر ہے کی زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس سے انبیاء اور اولیاء اللہ کی مجلس تک روحانی طور پر رسائی نصیب ہوتی ہے۔ علم دعوت زبان کے دوران دم یعنی سانس کے ساتھ قرآن پڑھنے سے طالب کے ہر سوال کا جواب حضور حق تعالیٰ سے آتا ہے اور اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ علم دعوت زبان میں قرآن پڑھنے سے ایسا نور توفیق حاصل ہوتا ہے جس سے طالب کا وجود سر سے قدم تک نور میں ڈھل جاتا ہے۔ اس صاحب نور کی ہر بات قرب حضور سے ہوتی ہے۔ علم دعوت کے دوران نفس کی زبان سے صرف وہ قرآن پڑھے جس کے وجود میں نفس امارہ کی نفسانیت بالکل باقی نہ ہو۔ علم دعوت دم، ایک لمحہ کے لیے علم دعوت، ایک دن رات کے علم دعوت، ایک ہفتہ کے علم دعوت، ایک ماہ کے علم دعوت، ایک سال کے علم دعوت، ماضی، حال اور مستقبل کے علم دعوت میں دعوت کے ذریعے قرب ربانی پانے والا روحانی طور پر لاہوت لا مقام میں پہنچ کر قرآن پڑھتا ہے۔ اسے غیب دانی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہری آنکھوں سے غیب دانی ایک جنونیت ہے اور شیطانی وسوسہ اور غول بیابانی کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ راہ نہ کشف کی ہے اور نہ ہی کرامات کی، بلکہ یہ فنا فی اللہ ذات مقرب الحق، فقیر جامع، عالم باللہ اور عالم منتہا کی برحق راہ ہے۔ صاحب دعوت علم دعوت میں سورہ مزمل اور دعائے سیفی کو ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے تو عرش و کرسی، لوح و قلم، 9 آسمانوں اور زمین کے 7 طبقات کو یوں جنبش دیتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح عبرت میں آ جاتی ہے اور فرشتے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ فقیر عالم باللہ قرآن پاک کی آیات سے اس طرح دعوت پڑھتا ہے کہ دونوں جہان اس کی قید میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایسا علم دعوت ہے جس کے علم کا مطالعہ ربا مسکون کی بادشاہی عطا کر کے تخت سلیمانی علیہ السلام پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ فقیر کے ابتدائی مراتب ہیں۔ جو فقیر دونوں جہانوں پر امیر ہوتا ہے اس کے شب و روز شدت اور سختی کی حالت میں گزرتے ہیں۔ وہ سنگ پارس کی طرح ہے
ہر وجود جو ناقص لوہے کی طرح ہوتا ہے جب اس کی صحبت میں آتا ہے تو خالص سونا بن جاتا ہے۔ وہ صادقوں کو علم تصدیق کا مرتبہ نصیب کر کے صدق تک پہنچاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ترجمہ، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق۔ حدیث مبارکہ ہے الرفیق ثم الطریق۔ ترجمہ، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ پر چلو۔ اس فقیر کامل کے طالب ہمیشہ حضوری میں باشعور رہتے ہیں، بس اس مرتبہ پر مغرور نہ ہو، کیونکہ مردوں کی راہ تو اس سے بھی آگے، فنا در فنا، بقا در بقا، لقا در لقا ہے۔ اس مرشد کامل کے سامنے باحیا رہ اور اللہ سے ڈرتا رہ۔ فتح علم سے ہے، علم کا ظاہر عبادات اور مقامات کے متعلق ہے، جبکہ علم لدنی اور واردات غیبی اور اللہ کی کتاب قرآن سے حاصل ہونے والی فتوحات لا ریبی علم کا باطن ہے۔ علم باطن کی ان تینوں اقسام کا نقش طلب کر جن کا عمل تجھے دونوں جہان کا تماشا دکھائے۔ مذکورہ نقوش یہ ہے: تصور طریق، تصور توفیق، تصور تحقیق اور تصور دریائے عمیق۔ تصور طریق اللہ، تصور طریق یہ ہے کہ اس میں اللہ ذات کے تصور سے ایک ہی سانس میں دونوں جہان کی طاعت کو طے کر لے، جس سے دونوں جہان کا نظارہ ہمیشہ کے لیے اس کے مد نظر آ جائے۔ تصور تحقیق یہ ہے کہ اس میں اللہ ذات کے ذریعے خود کو قرب الہی سے حضوری توحید تک پہنچائے اور ہمیشہ اللہ کی نظر رحمت میں منظور رہے۔ تصور دریائے عمیق یہ ہے کہ تصور کرنے والا اس میں اللہ ذات کے تصور کے ذریعے دریائے توحید میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ پھر وہ دوران زندگی اور موت کے بعد بھی کبھی توحید سے باہر نہیں نکلتا، اور اس کے قلب اور قالب کے ساتوں اندام میں توحید کا نور منکشف ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ حضوری میں رہ کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ جس کو ان تین تصوروں کی راہ معلوم نہیں، وہ طریقت میں تصور کے صحیح طریقہ سے آگاہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کل و جز کی تمام مخلوقات، ذات و صفات، الہام کی تجلیات، کلام، نور، حضور، مغفور، شوق الہی کا سرور، صرف اللہ 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 اس میں اللہ ذات سے حاصل ہوتے ہیں۔ صرف اسی سے باطن معمور ہوتا ہے، اور فنا و بقا، دیدار اور لقا کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ عالم باللہ اسی اسم اللہ سے سانے، یعنی اللہ کی بنائی ہر شے کی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے اور طالب کو دکھاتا ہے۔ اسی سے گنج الحرمین، شرف الدارین، تصرف کونین حاصل ہوتے ہیں، اور طالب عین نما با عین صفا، با عین بقا، با عین فنا، با ادب با حیا ہو کر اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حضوری حاصل کرتا ہے۔ اس نقش کے تصور میں ہی سب کچھ ہے، کیونکہ اسی سے ہمیشہ جاری رہنے والا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اسی سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جس کی تہ میں تمام علوم ہے، اسی سے حاضرات کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس سے تجھے درپیش ہر مطلب حاصل ہوتا ہے، اسی سے علم ناظرات حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی نظر رحمت میں منظور بناتا ہے۔ بیت از اسم اللہ نقش محمد بجو، آنچا ما سوا اللہ از دل بشو۔ ترجمہ، اس میں اللہ سے نقش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کر، اللہ کے سوا تیرے دل میں جو کچھ بھی ہے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ یہ نقش ظاہر میں توفیق اور باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیق ہے۔ مذکورہ نقش یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 طریقے ہیں جن سے 4 قسم کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتا ہے، یہ اس کے دل میں قرار پکڑ کر قلب کو زندہ کر دیتا ہے اور نفس کو بالکل مار دیتا ہے، کیونکہ یہ تصور
کامل فقیر کے مرتبہ فنا فی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امیر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو یہ اسم محمد اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتا ہے۔ وہ اس مجلس کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اور پا لیتا ہے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تصور میں لاتا ہے تو اس تصور سے کل و جز کی ہر چیز اس پر ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کا وجود مغفور ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ترجمہ: تاکہ بخش دے تجھے اللہ جو آگے ہو چکی تجھ سے لغزشیں اور جو پیچھے رہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب تصور انسان ہو، نہ کہ گائے گدھے کی حیوانی صفات رکھنے والا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے حاضرات حاضر ہو جاتے ہیں۔ صاحب تصور علم ناظرات سے انہیں دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے دل میں کوئی آرزو باقی نہیں رہتی۔ یہ نقش پہلے ہی دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حضوری سے معرفت کا مرتبہ عطا کروانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ علم حضوری پر گواہ ہے۔ حضوری کی بجائے کسی اور طرف رجوع کرنا گناہ ہے۔ جو مرشد حضوری کے مرتبہ اور منزل تک نہیں پہنچاتا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین نہیں دلاتا، وہ مرشد گمراہ ہے اور اس کے طالب روح سے آ ہیں۔ نقش فنا فی الشیخ سے شیخ کی توجہ، تفکر اور تصرف حاصل ہوتا ہے۔ جس طالب کو بھی شیخ نوازتا ہے اس کے مرتبہ کو اپنے مرتبہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شیخ حضوری کا نام ہے جو دائمی حضوری میں رہتا ہے۔ اس کے لیے طالبوں اور مریدوں کو حضوری عطا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس کا باطن معمور ہوتا ہے۔ مذکورہ تصور شیخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ کی لازوال خزانے بخشنے والی صورت ہر حال میں تصور میں رہے۔ فنا فی شیخ کے مقام پر پہنچ کر جس طالب کی صورت شیخ کی صورت سے بدل جائے وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ فنا فی شیخ سے فنا فی اللہ فقیر کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جس سے طالب کو نجات، مصائب میں کمی اور مستی میں بھی ہوشیاری حاصل ہوتی ہے، اور وہ باطل بدعت سے مکمل طور پر استغفار کر کے شیخ کے ہاتھ میں موذی کافروں کو قتل کرنے والی تلوار کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب تصور شیخ سے طالب کی صورت شیخ کی صورت سے مل کر یک وجود ہو جاتی ہے تو طالب قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ واحد ہے پڑھتا ہے۔ پھر شیخ کی صورت طالب مرید کو اس کا ہر مطلب عطا کرتی ہے اور جس منزل و مقام پر بھی طالب چاہے پہنچا دیتی ہے۔ فنا فی شیخ کی اس مقام پر پہنچ کر طالب میں پہلی جیسی بے یقینی باقی نہیں رہتی، اس کا یقین درست ہو جاتا ہے اور اسے مرشد کی تلقین پر مکمل اعتبار آ جاتا ہے۔ طالب شیخ پر اپنی جان قربان کرتا ہے اور مرشد کا یار غار و غم برادر بن جاتا ہے۔ ترک و توکل میں وہ جسم با جسم، اسم با اسم، قلب با قلب، روح با روح، دم با دم اور قدم با قدم شیخ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نقش فنا فی الشیخ: جب طالب شیخ کی صورت کا تصور اپنے وجود میں لاتا ہے تو شیخ کی صورت اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتی ہے۔ اس طریقہ سے فنا فی الشیخ کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، ورنہ صورت کی بت پرستی مرتبہ فنا فی الشیطان ہے۔ یہ نقش فقیر کے لیے فیض عصر، نفس پر قہر، صاحب نظر اور باطن کا خضر ہے۔ فقیر کی نظر میں سونا چاندی اور مٹی برابر ہے، بلکہ وہ نفس پر حکمران ہوتا ہے۔ فقیر کا ابتدائی مرتبہ یہ ہے کہ اس کی زبان پر قرآن اور تفسیر کا علم ہوتا ہے۔ فقیر علم فقہ کے مطالعہ سے روشن ضمیر ہوتا ہے، کیونکہ فقہ تمام مذکورہ درجات کے مشاہدہ کا راہبر ہے۔ اس کا نقش یہ ہے: فقر: جو کوئی اس میں فقر کا تصور کرتا ہے، اس میں فقر اسے سلطان الفقر تک لے جاتا ہے۔ الفقر لا یحتاج الا الی اللہ: ترجمہ: فقر اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو محتاج ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ فیض اور فضل فقر کی روح ہے، فقر رحمت ہے،
فقر لطف ہے، فقر ہدایت ہے، فقر ولایت ہے، فقر غنایت ہے، فقر فنا و بقا ہے، فقر رضا و قضا ہے، فقر قدرت ہے، فقر جمعیت، جمال اور جلال ہے، فقر علم ہے، فقر سر الاسرار ہے، فقر حضوری عطا کرنے والا نور اور عقل کامل باشعور ہے، فقر ہی مالک الملک مقرب ربانی ملک سلیمانی کی بادشاہی ہے، فقر علم کیمیا پر تصرف کا خزانہ ہے، فقر حیات و ممات ہے، فقر علم و درجات ہے، فقر ہی نفس، دم، قلب، روح اور محبت میں جلنے والا دل ہے۔ ان تمام مراتب کا جامع مرتبہ اس میں فقر کے تصور سے کھلتا اور ظاہر ہوتا ہے۔ فقر کے 3 حروف ہیں، فے، کاف، رے۔ حرف فے سے فنائے نفس، حرف کاف سے قہر بر نفس اور حرف رے سے راضی بر خدا مراد ہے۔ اسی طرح حرف فے سے فخر، حرف کاف سے قرب اور حرف رے سے راز بھی مراد ہے۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مراتب اللہ کی محبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ حرف فے سے فضیحت، حرف کاف سے قہر خدا اور حرف رے سے فقر مکب کو رد کر دینا مراد ہے۔ نعوذ باللہ من فقر المکب۔ ترجمہ: میں منہ کے بل گرنے والے فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شرائع دوم، مکمل مرشد اور پیر کامل کی علامات۔ ایھا المومن کی حقیقت کو جان لے کہ حق کی طلب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بس جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیے بغیر صرف شیخ زادہ ہونے کی وجہ سے خود کو راہبر و پیشوا بنا لیتا ہے، وہ خود بھی ضلالت گمراہی میں ہے اور دوسروں کے لیے بھی مضل یعنی گمراہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ: جیسا کہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی ایسے صوفی کو دیکھے جس کے سامنے تفسیر، دائیں طرف حدیث اور بائیں طرف فقہ کی کتابیں نہ ہوں، تو سمجھ لو کہ بے شک وہ شیطان ہے، اور جو کچھ اس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ تمام مکر اور استدراج ہے۔ یعنی اگر اس کا ایک بھی قول یا ایک بھی عمل شریعت اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دیکھے تو ایسے صوفی کو شیطان سے منسوب کر، بس ایسے شخص سے سب کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا جاہل شخص پیر و پیشوا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآرِثْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سک تر شود از بول پاک تر باشد، از آن کسے کے کند اختلاط با آمی۔ ترجمہ: جو شخص کمینوں سے میل جول رکھتا ہے وہ کتے سے بھی برا ہے، گویا وہ پیشاب سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تفسیر منیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی شیطان 2 قسم کے ہیں، جن شیطان جو کہ مشہور ہے اور انسانی شیطان جیسا کہ جاہل شیخ۔ جن شیطان کی برائی پوشیدہ ہے جبکہ جاہل شیخ کی برائی ظاہر ہے۔ بس سب سے پہلے ضروری ہے کہ پیر کامل کے اعمال اور اقوال مذکورہ طریقہ یعنی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ بعد ازاں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 علموں سے آگاہ ہو۔ ان امور کی بجاوری کے بعد اس کی پیری قبول کرنے کی 4 شرائط ہیں۔ اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہو تو اسے پیر بنانا چاہیے، ورنہ کسی ناقص کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے تاکہ نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرے۔ اول یہ کہ وہ تفسیر اور احادیث کے مکمل علم سے واقف ہو، یعنی جانتا ہو کہ کیا ناسخ ہے اور کیا منسوخ، کیا معمول ہے اور کیا غیر معمول، اور ان میں باہم تمیز کر سکتا ہو۔
اور یہ کہ اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہو۔ البتہ اللہ کے تمام کلام پر عمل کرنا فرض نہیں ہے۔ جب تو اس راہ پر استقامت اختیار کر لے گا تو نفس اور شیطان طرح طرح کے برے طریقوں اور نفس ملہمہ کے فریبوں کے ذریعے تجھ سے پیش آئیں گے، جس طرح بارش کے قطروں میں یا سراب اور گرد و غبار میں، یا جس طرح گرمیوں کے موسم میں گرم دوپہر میں اچانک عجیب و غریب طرح طرح کے رنگ ہماری نظروں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، جس طرح یہ رنگ حقیقت نہیں بلکہ ہمارا فریب نظر ہوتے ہیں، اسی طرح نفس و شیطان بھی ہمیں فریب دیتے ہیں۔ اسی طرح نفس اور شیطان 10,000 حجاب تیرے سامنے لائیں گے، کبھی قسم قسم کے باغ، خوبصورت لڑکیاں اور جوان صاف و شفاف نہریں، حور و قصور اور عرش و کرسی تیرے سامنے پیش کریں گے جو اصل میں موجود نہیں ہوں گی۔ اس دوران اگر غفلت کی وجہ سے تجھ سے کوئی غیر شرعی کام سرزد ہو گیا تو شیطانی عرش و کرسی تیرے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ پس مرشد کامل وہ ہے جو طریقت کے 4 پرفریب طریقوں سے طالب کو سلامتی کے ساتھ گزار کر حقیقت تک پہنچا دے۔ یہ 4 طریقے جو انا اور زندگا کے مترادف ہیں یہ ہیں: پہلا پرفریب طریقہ جس سے صاحب طریقت کو واسطہ پڑتا ہے، یہ ہے کہ انانیت اور غرور سے بھرپور نفس ظاہری کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے، جس سے عارضی خوشی اور راحت تو ملتی ہے، لیکن یہ مقام اللہ کے قرب اور وصال سے بہت دور ہے۔ اگرچہ یہ مقام مخلوق کی نظر میں ثواب ہے، لیکن خالق کے نزدیک حجاب ہے۔ دوسرا پرفریب طریقہ جو صاحب طریقت کی راہ میں آتا ہے یہ ہے کہ اس پر رجوعات خلق اور جنونیت کا غلبہ رہتا ہے۔ دنیا کی طلب میں گرفتار اہل دنیا اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ مخلوق کے نزدیک وہ فریاد رس ہوتا ہے، لیکن خالق کے نزدیک وہ ناقص اور اہل ہوا و حفظ ہوتا ہے۔ تیسرا پرفریب طریقہ جو صاحب طریقت کو درپیش ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ چرند پرند کو مسخر کر لیتا ہے۔ مخلوق کے نزدیک تو یہ طیر سیر ہے، لیکن خالق کے نزدیک یہ مراتب خیر ہیں۔ چوتھا پرفریب طریقہ جس سے صاحب طریقت کا واسطہ پڑتا ہے یہ ہے کہ وہ ناسوت، جبروت اور ملکوت کے مقامات اور طبقات کا مشاہدہ اور سیر کرتا ہے۔ مخلوق کے نزدیک وہ غوث اور قطب ہوتا ہے، لیکن بالائے عرش سے لے کر تخت الثری تک طریقت کی انتہا کے 70,000 مقامات کی معرفت و حقیقت سے محروم ہوتا ہے۔ اگرچہ سکر و صحف کی غلبات کی وجہ سے وہ خود کو حضوری میں رہنے والا عارف سمجھتا ہے، لیکن اصل میں سکر و صحف کے اثرات سے بہت دور ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شریعت کے لحاظ سے الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اسی لیے غوث، قطب، اوتاد اور ابدال کے نزدیک یہ محض مقامات کبیرہ و صغیرہ ہیں۔ مقامات صغیرہ سے مراد زمین کے 7 طبقات کے مشاہدات ہیں، اور مقامات کبیرہ سے مراد آسمان کے 9 طبقات، عرش، کرسی، لوح اور قلم کے مشاہدات ہیں۔ فقیر عارف باللہ کے لیے مقامات صغیرہ پر نظر رکھنا گناہ صغیرہ ہے، اور مقامات کبیرہ یعنی 9 افلاک کی تیر سیر پر نظر رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ توحید اور معرفت الہی الا اللہ میں غرق ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہونے کے سوا اس کے لیے ہر شے گناہ ہے۔ وہ آنکھ ہی نہ رہے جو معرفت الا اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے سوا کچھ اور دیکھے۔ بیت دیدہ آن باشد کے بیند این نور، دیدہ آن باشد بود مجلس حضور۔ ترجمہ: آنکھ اسے کہتے ہیں جو عین نور دیکھتی ہے۔ آنکھ وہ ہے جسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہے۔ فقیر جو کچھ کہتا ہے حساب سے کہتا ہے، نہ کہ حسد سے۔ اس کا کلام توحید، معرفت الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے ہوتا ہے۔ آفرین ہے اس پر جس کا ظاہر و باطن ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکا ہو، اور جو دن رات مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور نور میں غرق رہتے ہوئے بھی لوگوں میں عام انسان کی طرح رہتا ہے، حالانکہ وہ صاحب نظر ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ باطن کی خبریں دینا بظاہر بہت مشکل اور دشوار کام ہے، لیکن کاملین کے نزدیک یہ ایک پلک جھپکنے جیسا آسان ہے۔ ان کے تمام افعال خواہ ظاہری ہوں یا باطنی
دونوں احوال میں ان کی یہی کیفیت ہے، اللہ بس ما سوا اللہ ہوس۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور پھر خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے دن تک کوئی بھی شخص خواہ بجلی اور ہوا سے بھی تیز دوڑے، پھر بھی وہ ہرگز مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز اور معرفت الہی کی دراز راہ کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مرد کامل یعنی مرشد کامل اسے اس میں اللہ ذات کی برکت سے پلک جھپکنے میں اس راہ کے صاحب راز کے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ صاحب تصور اس میں اللہ ذات کا ریاضت طبقات سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور سے اس میں اللہ کے انتہا یعنی ذات تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ بس ما سوا اللہ ہوس۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اپنی نظر کی کشش اور ذکر دم کی توجہ کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور انہیں مسخر کر لیتے ہیں۔ بس اس قسم کے دم نوش لوگ سانپ کی طرح ہیں اور پروردگار کی معرفت سے بہت دور ہیں۔ بعض لوگ تفکر اور ذکر سے دل کو تصور میں پیٹ میں لا کر سینہ کی طرف کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حبس دم ہے۔ یہ جھوٹ اور غلط کہتے ہیں۔ یہ ایک بے فائدہ عمل ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے حبس دم کرنے والے لوگوں کو تلاش کرنے اور ان کی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بعض لوگ اپنے آپ کو ذاکر قلبی کہتے ہیں اور سانس کو روک کر ناک کے سوراخ سے باہر نکالتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تو ایسے بد مذہب لوگوں کا منہ تک نہ دیکھے، کیونکہ اس طرح سانس کو روکنا تو کفار اور اہل زنار کا کام ہے۔ ایسے لوگوں سے 1000 بار توبہ کرنی چاہیے۔ دین اسلام کے لحاظ سے حبس کے معنی یہ ہے کہ اپنے ارد گرد شرک و بدعت اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے خلاف حصار باندھا جائے اور اپنے ایمان اور اسلام کو حبس یعنی اپنی گرفت میں رکھے۔ یعنی مومن مسلمان ہونا بہت ہی مشکل کام ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ سانس کو تو روک کر حبس دم کر لیا جائے، لیکن اعمال نص و حدیث کے منافی کیے جائیں۔ ایسا کرنا بے فائدہ ہے اور کفار اور ان جیسے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر حبس دم کرنے والے مندرجہ ذیل آیت میں نفس پر ظلم کے معنی یہی سمجھیں، یعنی حبس دم کو ہی نفس پر ظلم سمجھیں اور دعویٰ کریں کہ وہ اپنے نفس پر حاکم ہے، حالانکہ وہ اس کے غلام ہے، تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے اور جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا عمل اس آیت کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ترجمہ: اور وہ جنت میں گیا اور وہ اپنے نفس کے لیے ظالم ہے۔ آیت مذکورہ میں نفس سے مراد 4 پرندے ہیں، یعنی شہوت کا مرغ، زیب و زینت کا مور، حرص کا کوا اور خواہشات نفس کا کبوتر۔ جب یہ چاروں پرندے مار دیے جائیں گے تو شیطان نفس سے جدا ہو جائے گا، صاحب نفس اپنے نفس پر حاکم ہو جائے گا اور نفس نڈھال ہو کر اس کی قید میں آ جائے گا اور مر جائے گا۔ پس نفس کے مرنے میں ہی قلب کی حیات ہے۔ کلام الہی کی اس آیت کے مطابق اس 4 عناصر پر تصرف حاصل ہو جائے گا۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو حکم ہوا، کیا تو اس پر یقین نہیں کرتا؟ عرض کیا، مجھے تو یقین ہے، لیکن صرف اپنے دل کی تسلی کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ منوس کر لے، پھر ان کے اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ اور پھر انہیں بلا، تو پھر وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے۔ پھر تمہیں علم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ بیت: ابس را بگزار ہمدم حبس را، غرق فی التوحید شد عارف خدا۔ ترجمہ: اے ہمدم، اس حبس دم کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، توحید میں غرق ہو کر عارف خدا ہو جا۔ طالب مولا کے لیے ضروری ہے کہ 3 علوم کی معرفت حاصل کرے: علم شریعت، علم طریقت اور علم حقیقت۔ علم شریعت معرفت انسان کا علم ہے اور اس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے۔ علم طریقت معرفت نفس کا علم ہے اور اس کا تعلق
आलिम मलकूत से है, जबकि इल्म हकीकत मारिफत रहमान का इल्म है, जिसका ताल्लुक आलिम लाहूत से है। ताहम नासूत का इल्म इस जहान यानी दुनिया से जुड़ा है, मलकूत का इल्म उस जहान यानी उखरवी जहान से, और जबरूत का इल्म हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब है, जो ना इस जहान से है ना उस जहान से। अलबत्ता ये बानिशान हर जगह मौजूद है, लेकिन इल्म लाहूत रहमानी अल्लाह ताला के साथ विसाल का इल्म है, जो बेनिशान है, क्योंकि अल्लाह खुद बेनिशान है। इल्म नासूत की मारिफत पर इस्तिकामत आलिमों की राह है, इल्म मलकूत की मारिफत पर इस्तिकामत जाहिदों की राह है, इल्म जबरूत की मारिफत पर इस्तिकामत आरिफों का मुकाम है, इल्म हकीकत लाहूत पर इस्तिकामत आशिकों की राह है। मलकूत की मारिफत हासिल करना अहले बसीरत का काम है, जिनकी हिम्मत कम होती है। वो लोग सच्ची जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हैं, लेकिन उसकी हकीकत देखने से कासिर होते हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रायतु रब्बी बेआईन रब्बी मिन कल्बी आसाना सूरत। तर्जुमा, मैंने अपने रब को अपने रब की आंख से अपने कल्ब में आसन सूरत में देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह की आतिश से इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, और वही सच्चे मोमिनीन है जो इस मुकाम तक पहुंचे। ऐ अजीज, ला इलाह से मुराद बुतों को तर्क करके उनकी नफी करना है, और इल्लल्लाह असबात का मर्तिबा है, यानी मारिफत हक हासिल करके इकरार तौहीद करना। बेशक अल्लाह ताला बरहक है। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।